السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے جی خضر راشد ہیں لیاقت آباد کراچی سے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں حکومت نے آئندہ الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے استعمال کا بل بھی پاس کروا لیا ہے، جس میں اپوزیشن نے شدید احتجاج بھی کیا اور اسے کالا قانون بھی قرار دے دیا، جبکہ بلاول بھٹو نے یہ کہہ کر کہ ہم ابھی سے آئندہ الیکشن کو مسترد کرتے ہیں۔ بلاول کے اس بیان کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ خضر راشد صاحب، میں اس کو بری نظر سے دیکھتا ہوں، بلاول کو نہیں، بلاول کے اس بیان کو۔ لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس میں حکومت کا بھی مجھے اسٹانس سمجھ نہیں آ رہا۔ بلاول کا تو چھوڑو، آپ وہ کہتے کہ ہم ابھی سے مسترد کرتے ہیں، تو مسترد کرنے والی بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ مجھے کتنی دیر ہو گئی ہے ایک بات کرتے ہوئے، پیپلز پارٹی مرحومہ مغفورہ، اس مور دین 5-6 ایئرس میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، تو مسترد کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، چونکہ الیکشن ان کو پتہ ہے کہ ان کو مسترد کرنے جا رہا ہے۔ ایک بات جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، حکومت کا جو اتنا اس پہ جذباتی ہونا ہے، وہ دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو می۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے آپ صاف شفاف انتخاب کا تصور ہی نہیں ہے اس ملک میں۔ جو بندہ جس کے سر پہ چھت نہیں اپنی، پاؤں کے نیچے زمین نہیں اپنی، جس کا کچھ بھی اپنا نہیں، یہ بلیک میلرز اور میفیاز کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بیچارے نے یا اس سے جان چھڑانی ہے، اس سے جان چھڑانی ہے، اس نے بکنا ہے، اس نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپیز بیچنی ہیں، اس نے حلف اٹھانا ہے، اس نے قسمیں کھانی ہیں، اس نے ذات برادری دیکھنی ہے، یہ سب کچھ دھاندلی ہے۔ میرا اگر سگا بھائی بھی کنٹیسٹ کر رہا ہو اور مجھے پتا ہو کہ یہ مورلی کریکٹ نہیں ہے، میں اس کے لیے ووٹ نہیں کروں گا، ورنہ میرے پہ اور میرے ووٹ پہ لعنت ہے۔ تو صرف الیکٹرانک مشین سے آپ کیا انشور کر رہے ہیں کہ چلیں جو مقامی بدماشی ایم این اے ایم پی اے کرتا ہے وہ شاید کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی، باقی کیا ہے؟ باقی یہاں ایک عام آدمی کے ووٹ کی، اس کی رائے کی، اس کی کیا اہمیت ہے؟ وہ تو بھوک ننگ کا مرا ہوا، اس وقت وہ پناہ مانگتا ہے تھانے کچہری سے، وہ پناہ مانگتا ہے جھوٹے کیس سے، اس کو اپنے بچے کو چپڑا سی بھرتی کرانا ہے، اس نے اپنے داماد کو سائیکل سٹینڈ کا ٹھیکہ لے کے دینا ہے، وہ تو ان کے ہاتھوں بس ہی گروی پڑا ہے۔ سو یہ کہنا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے الیکشن شفاف ہو جائے گا، یہ احمقانہ بات ہے، دس از اسٹوپڈ۔ باقی بلاول اس کو کیسے دیکھتا ہے، میرے لیے اٹس ناٹ امپورٹنٹ، کیونکہ بلاول کا تو ابھی فی الحال دور دور تک کوئی مستقبل، ہاں کوئی ارینجمنٹ ہو پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ادروائز سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انور صاحب ہیں نارووال سے کہ ایک مختصر سوال یہ کہ تحریک لبیک کے امیر سعد حسین رضوی کو رہا کر دیا گیا ہے، آپ ان کی رہائی پہ تحریک لبیک کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے؟ سوالیہ نشان ہے۔ سہیل انور صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب کو مبارک ہو، وہ ارینجمنٹ ہو گیا ہے، کچھ سلسلہ بن گیا ہے، ان کو رہا کر دیا گیا ہے، اچھی بات ہے۔ مشورہ میں تو کسی کو بھی دینے کے قابل نہیں ہوں۔ اب آپ نے ایک بات کی ہے تو میں احتیاطاً ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان اعتدال اور میانہ روی سے کام لیتا ہے، اور مسلمان کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے، جس دور میں زندہ ہوتا ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان کو ایڈریس کرتا ہے۔ سو یہ اگر چند بنیادی باتیں سمجھ لیں اور پالیٹکس کریں۔ ریسنٹلی ایک کالم شائع ہوا ہے، میرا خیال ہے اخبار ہے، کوئی ایکسپریس ہے، شاید ذوالفقار چیمہ سابق آئی جی ہیں، کہ کس طرح ایک عورت کی بیٹی کو جو ریٹائرڈ پرنسپل ہے یا حاضر سروس پرنسپل ہے، وہ گوجرانوالہ سے لے کے آ رہی تھی اپنی بچی کو جو مر رہی تھی، کس سے؟ ڈینگی بخار، یہ وہ۔ تو پولیس نے روکا، اس نے کہا نہیں میرے بھائی ہیں، ہم تو خود حضور کے عاشق ہیں اور ختم نبوت کے عاشق ہیں، اور یہ وہ پروانے ہیں، یہ کالم ہے، میں کسی کو کوٹ کر رہا ہوں۔ تو پولیس انہوں نے کہا کہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے بچے ہیں، ہماری بھی یہی کاز ہے۔ وہ آگے چلے گئے، پھر پولیس نے روکا، وہ آگے چلے گئے۔ اس کے بعد جو کچھ اس عورت کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کالم میں پڑھ لیں۔
سمجھ آئی بات؟ اس کی گاڑی توڑ دی گئی، اس کے شیشے، اس کے ساتھ بد کلامی. اس عورت نے لکھا ہے کہ میں نے زندگی میں اپنے بارے میں یہ الفاظ نہیں سنے، اور وہ کہتی میں خجل خوار ہو کے، ذلیل و خوار ہو کے، مجھے کئی گھنٹے برباد کرنے کے بعد واپس جانا پڑا. وہ اپنی بیٹی کو ٹریٹمنٹ کے لیے لاہور لا رہی تھی، اور یہ کام کنہوں نے کیا ہے؟ اب اس طرح کی چیزوں کو انشور کریں، ورنہ لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہوگی، اور آپ کے لیے جو ایک سافٹ کارنر ہے اس کی حفاظت کریں. اپنے کارکنوں کو صحیح غلط کی وہ جو تمیز ہے، اس کا جو فرق ہے وہ بتائیں. اور میں نے کیا ان کو مشورہ دینا ہے. چشتی ہیں فیض آباد اسلام آباد سے. وہی بات ہے کہ کل پارلیمنٹ میں حکومت نے اتحادیوں میں سے تمام قانونی اور ترمیمی بلز پاس کروا لیے، جو حکومت کی کامیابی ہے. لیکن ایک بات جو عوام کو سوچنے میں مجبور کرتی ہے کہ حکومت کو ہر دفعہ بلز پاس کروانے یا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اتحادیوں کے جائز اور ناجائز مطالبات ماننے پڑتے ہیں، جو اکثر اوقات ذاتی مفادات پہ مشتمل ہوتے ہیں. کیا ہم اس کو سیاسی بلیک میلنگ کہہ سکتے ہیں؟ ہاشم چشتی صاحب، آپ کی سیاست سوائے بلیک میلنگ کے ہے ہی کچھ نہیں. پورے پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. یہ جھوٹ ہے، یہ بےہودگی ہے، یہ فراڈ ہے، یہ فیک ہے. جب تک لوگ لبریٹ نہیں ہوتے، جب تک ایک ووٹر اس قابل نہیں ہوتا کہ پورے اعتماد سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے اپنی عقل کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس پہ کوئی پریشر نہ ہو، حتیٰ کہ ذات برادری کا بھی پریشر نہ ہو، جو آئے گا تعلیم سے، تربیت سے، تب تک یہ سوائے یہ ڈھونگ ہے. میں تو اس جمہوریت کو کبھی میں نے جمہوریت سمجھا ہی نہیں ہے. یہ تو بدماشی ہے، غنڈہ گردی ہے، بلیک میلنگ ہے، چند یہ جو آپ کی سو کالڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہی نہیں. اور آپ نے یہ جو کہا کہ اکثر اوقات ذاتی مفادات پہ مشتمل ہوتے ہیں مطالبات جو، تو آپ کی ٹوٹل سیاست ذاتی مفادات پہ ہی مشتمل ہے، ورنہ پاکستان آج اس حال میں نہ ہوتا. پاکستان بنا، عورتیں اٹھائی گئیں، ماں کے پیٹ میں بچے نکال کے کرپانوں پہ اچھالے گئے، جوان قتل ہوئے، بوڑھے قتل ہوئے، لوگوں کے گھر بار لٹ گئے، بہت کچھ ہوا. پاکستان مقروض نہیں تھا، پاکستان نے لینا تھا کسی سے. جب پاکستان بنا ہے تو کامن پینز نہیں تھیں، لیکن پاکستان کی حالت کیا تھی؟ اس نے کسی کا ایک پیسہ نہیں دینا تھا، اس نے لینا تھا. اور گاندھی صاحب نے جو وہ اپنا رکھا تھا، جو بھی اس کو کہتے ہیں ہندی میں مرن برتی ہے پتہ نہیں کیا، وہ اس لیے رکھا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمیں پاکستان کا علیحدہ ہونا، ایک علیحدہ ملک ہمیں پسند نہیں، لیکن جو ان کا حق بنتا ہے ان کو دو. آج جو بچہ آپ کا پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی لاکھوں کا مقروض ہے. اور یہ سلسلہ اگر یوں ہی چلتا رہا تو یاد رکھنا جو رحم مادر سے کئی سال دور ہیں، ابھی ان کا وجود ہی نہیں، ابھی ان بچوں کی مائیں اور باپ پیدا نہیں ہوئے، وہ بھی گروی رکھ دیے جائیں گے. سو یہ سیاسی بلیک میلنگ کے علاوہ اور تو ہے ہی کچھ نہیں. ISI کے سابق جو ڈائریکٹر جنرل ہیں فیض حمید، کہ آپ ان کی خدمات پہ، بھائی پہلی بات ہوئی ہے، یہ سوال کیا ہے طاہر بابر صاحب نے لاہور سے. طاہر بابر صاحب، میں تو ان تفصیلات سے واقف نہیں ہوں، میں کیا آپ واقف ہیں. موٹی موٹی بات، ایک جنرل امپریشن یہ ہے کہ جنرل فیض نے اپنے منصب سے بھرپور انداز میں انصاف کیا، اینڈ دیٹس اباؤٹ آل. باقی ان کی تو جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان کی جو پرفارمنس ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے کوئی کامن نالج نہیں ہوتا. مجھے یہ آپ کو کیا پتا. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں حکومت نے آئندہ الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے استعمال کا بل بھی پاس کروا لیا ہے. اس میں اپوزیشن نے شدید احتجاج بھی کیا اور اسے کالا قانون بھی قرار دے دیا، جبکہ بلاول بھٹو نے یہ کہہ کر کہ ہم ابھی سے آئندہ الیکشن کو مسترد کرتے ہیں. بلاول کے اس بیان کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ خضر راشد صاحب، میں اس کو بری نظر سے دیکھتا ہوں.
بلاول کو نہیں، بلاول کے اس بیان کو. لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس میں حکومت کا بھی مجھے اسٹانس سمجھ نہیں آ رہا. بلاول شلاول کا تو چھوڑو آپ، وہ کہتے کہ ہم ابھی سے مسترد کرتے ہیں، تو مسترد کرنے والی بات تو سمجھ میں آتی ہے. مجھے کتنی دیر ہو گئی ہے ایک بات کرتے ہوئے، پیپلز پارٹی مرحومہ مغفورہ، اس مور دین 5-6 years میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں. تو مسترد کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، چونکہ الیکشن ان کو پتہ ہے کہ ان کو مسترد کرنے جا رہا ہے. ایک بات جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، حکومت کا جو اتنا اس پہ جذباتی ہونا ہے، وہ دیٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو می. اس کی وجہ ہے کہ آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے آپ صاف شفاف انتخاب کا تصور ہی نہیں ہے اس ملک میں. جو بندہ جس کے سر پہ چھت نہیں اپنی، پاؤں کے نیچے زمین نہیں اپنی، جس کا کچھ بھی اپنا نہیں، یہ بلیک میلرز اور میفیاز کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بیچارے نے یا اس سے جان چھڑانی ہے، اس سے جان چھڑانی ہے، اس نے بکنا ہے، اس نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپیز بیچنی ہیں، اس نے حلف اٹھانا ہے، اس نے قسمیں کھانی ہیں، اس نے ذات برادری دیکھنی ہے. یہ سب کچھ دھاندلی ہے. میرا اگر سگا بھائی بھی کنٹیسٹ کر رہا ہو اور مجھے پتا ہو کہ یہ مورلی کریکٹ نہیں ہے، میں اس کے لیے ووٹ نہیں کروں گا، ورنہ میرے پہ اور میرے ووٹ پہ لعنت ہے. تو صرف الیکٹرانک مشین سے آپ کیا انشور کر رہے ہیں کہ چلیں جو مقامی بدماشی ایم این اے ایم پی اے کرتا ہے وہ شاید کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی، باقی کیا ہے؟ باقی یہاں ایک عام آدمی کے ووٹ کی، اس کی رائے کی، اس کی کیا اہمیت ہے؟ وہ تو بھوک ننگ کا مرا ہوا، اس وقت وہ پناہ مانگتا ہے تھانے کچہری سے، وہ پناہ مانگتا ہے جھوٹے کیس سے. اس کو اپنے بچے کو چپڑاسی بھرتی کرانا ہے، اس نے اپنے داماد کو سائیکل سٹینڈ کا ٹھیکہ لے کے دینا ہے، وہ تو ان کے ہاتھوں کا سے گروی پڑا ہے. سو یہ کہنا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے الیکشن شفاف ہو جائے گا، یہ احمقانہ بات ہے. دس از اسٹوپڈ. باقی بلاول اس کو کیسے دیکھتا ہے، میرے لیے اٹس ناٹ امپورٹنٹ، کیونکہ بلاول کا تو ابھی فی الحال دور دور تک کوئی مستقبل، ہاں کوئی ارینجمنٹ ہو، پاکستان ہے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ادروائز سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سوال ذرا امپورٹنٹ ہے. یہ فرحین فاروق ہیں ایمسٹرڈم یورپ سے، پاکستان میں ان کا تعلق ہے کوٹ رادھا کرشن سے. وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم عمران خان نے کل قومی اسمبلی میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا بل پاس کروا لیا، جس کا وعدہ انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین میں کیا تھا. عمران خان کا یہ قدم پولیٹیکل سٹنٹ ہے یا واقعی فائدہ مند ثابت ہوگا؟ تو فرحین صاحب کامن سینس کی بات ہے. اوورسیز پاکستانیز پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ہرگز نہیں، یہ کوئی سٹنٹ وغیرہ نہیں. اوورسیز پاکستانیوں کا رول بہت تاریخی قسم کا رول ہے. اپنے مادر وطن کو چھوڑ کے، اپنی مٹی کو چھوڑ کے جانا، رزق کی ذمہ داری تو اس ریاست کی ہے، روٹی کپڑا مکان اس ریاست کی ذمہ داری ہے، جس کے حصول کے لیے لوگ اپنے گھر بار، ماں باپ آگا پیچھا چھوڑ کے وہاں چلے جاتے ہیں. تو یہ اوورسیز پاکستانیوں کا بنیادی حق ہے جو ان کو ملا ہے، جس میں میں تمام اوورسیز پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ڈیفینیٹلی یہ تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی جیت بھی ہے، چونکہ یہ جو باقی ہیں نا، یہ تاجر، یہ دکاندار، یہ نہیں مدتوں سے یہ طے کر کے بیٹھے تھے کہ انہوں نے نہیں دینا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب جانتے تھے کہ اوورسیز پاکستانی چونکہ بیرون ملک جا کے لوگ لبریٹ ہو جاتے ہیں، وہ معاشی طور پہ انڈیپینڈنٹ، انہیں یہاں کسی ایس ایچ او کی، کسی پٹواری کی ضرورت نہیں رہتی. اور وہ ویسٹ دیکھتے ہیں، جب وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے. اسی لیے پی ٹی آئی کی بہت پذیرائی ہوئی اوورسیز پاکستانی. میں خود بھی اس زمانے میں تو بہت زیادہ ٹریول کرتا تھا، میں نے خود دیکھا ہوا ہے، تو وہ ٹھیک تھا. اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، اس لیے پلیز ایک لمحے کے لیے بھی اس کو پولیٹیکل سٹنٹ کہنا زیادتی ہے. نعمان احمد ہیں کراچی سے، وہ کہتے ہیں سابق صدر زرداری صاحب کو پاکستانی سیاست میں مرد اہن کہا جاتا ہے. ان کا طرز سیاست باقی تمام پارٹیوں کے لیڈروں سے بہت دانشمندانہ ہے. کل انہوں نے میڈیا سے بات چیت کے دوران وزیر اعظم عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ جو آج بیج رہے ہیں، کل ان کا پھل یہ خود نہیں بلکہ کوئی اور کھائے گا.
آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نعمان صاحب یہ تو کمال کی بات کی آپ نے، میں نے نہیں سنا، میں نے پڑھا بھی نہیں ہے، لیکن اس سے بڑا تو پھر کمپلیمنٹ عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو دے نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، جو میری سمجھ میں آیا، کہ جو کچھ بھی عمران کر رہا ہے اس کے نتائج آنے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن نتائج بہت اعلیٰ ہوں گے۔ یہی تو اس کا کام ہے، اس کا نہیں۔ کوئی بھی جنمن اگر لیڈر ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آج میری پاپولرٹی، کبھی باپ نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے فیصلے کرتے وقت وہ پاپولر اس کا ہونا پریورٹی؟ آئی ڈونٹ کیئر، میرے بچے میرا کسی فیصلے کو پسند کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی جانا ہے، تو پاپولر بات نہیں ہے۔ کبھی اچھا استاد اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کا شاگرد وہ اپنے شاگردوں میں پاپولر ہے یا نہیں ہے، اس کی نظر ہوتی ہے اپنے شاگردوں کے مستقبل پہ۔ اسی طرح اچھا سربراہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ آج وہ پاپولر ہے یا نہیں، یا اس کی پاپولیرٹی کمپرومائز ہو گئی ہے یا نہیں۔ سو میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب نے تو اس سے بڑا کمپلیمنٹ تو کوئی عمران کو دے ہی نہیں سکتا، کہ جو آج بیج رہے ہو کل اس کا پھل کوئی اور کھائے گا۔ خیر ہے بھائی، یہ تو بہت بڑے آدمی کی نشانی ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں، صدیوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ جب ایک آدمی بیج لگاتا ہے، کوئی درخت لگاتا ہے، تو اس لیے قابل، اور پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس لیے قابل احترام ہے کہ اس نے تو اس کا نہ اس کی چھاؤں اس کو نصیب ہونی ہے۔ ایک بوڑھا آدمی وہ لگائے گا، نہ اس نے اس کا پھل کھانا ہے، نہ اس کی چھاؤں اس کے نصیب میں، وہ کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔